اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد، قال امام علی رضا علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا حصنی فمن دخل حصنی وامنا من عذابی. صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام برادران کی خدمت میں، تمام بزرگان کی خدمت میں ولادت بسعادت مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے ولی کا، پیغمبر کے وصی کا، بحق علی ابن ابی طالب ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو برطرف فرما، اور زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک گزارش ہے میری ان افراد سے کہ جو دور ہیں وہ اپنے منور چہروں کو لے کر تھوڑا سا آگے آ جائے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ علی کے چاہنے والے اور شیعان علی کے چہرے جب دنیا میں اتنے منور ہیں تو جب قیامت برپا ہوگی تو نور کا کیا عالم ہوگا، تب اس نور کا کیا عالم ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ درک کر سکتے ہیں اور احساس کر سکتے ہیں. بہرحال کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور دراصل محفل کا حق جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں ہمارے شعراء، بس مختصر ثواباً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر دوں. جس حدیث شریف کو میں نے اس محفل کا عنوان سخن قرار دیا ہے وہ حدیث 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے یہ حدیث آپ نے اس وقت خطاب کی کہ جس وقت آپ نیشا پور سے توس کی جانب جا رہے تھے، تو کچھ علماء مسلمانوں کے موجود تھے نیشا پور میں کہ جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. روایت میں آیا تقریباً 70,000 محدثین تھے، محرقین تھے، علماء تھے، شیعہ نہیں تھے، مسلمان تھے. تو وہ امام سے ملاقات کرنے آئے تھے، امام کی زیارت کرنے آئے تھے. تو زیارت کرنے کے بعد انہوں نے امام سے گزارش کی کہ اے فرزند رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ ہدیے کے طور پہ ہمیں ایک ایسی حدیث تعلیم کریں کہ جو حدیث آپ کے جد سے ہو. تو اس وقت 8ویں امام نے اس حدیث کو پڑھا، کلمۃ لا الہ الا حصنی. یہ جو لا الہ الا اللہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، امام نے فرمایا یہ ایک قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، فامن من عذابی، وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا مسلمان علماء کے سامنے، تمام محرقین، تمام محدثین، تمام علماء اپنے پاس اس حدیث کو لکھنے لگے، نوٹ کرنے لگے. روایت کہتی ہے کہ امام محمل کے اوپر سوار ہو رہے تھے، امام محمل کے اوپر سوار ہوئے اور اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور آپ نے محمل کے پردے کو گرایا اور محمل کو آگے بڑھایا. کچھ قدموں سے محمل کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد پھر محمل کو روکا اور محمل کے پردے کو ہٹایا اور اپنے چاند سے چہرے کو باہر نکالا. اور چاند سے چہرے کو نکالنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فی شرطہا و شروطہا وعنا من شروطہا. دیکھو، اگر اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے، اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ کرنا ہے، تو اس میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہے، جس میں پہلی شرائط ہماری ولایت ہے. تو یعنی امام نے یہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم نماز پڑھتے ہو اپنی جگہ،
تم روزہ رکھتے ہو اپنی جگہ، تم حج کرتے ہو اپنی جگہ، لیکن اگر تمہارے پاس ہماری ولایت موجود نہیں ہے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہو۔ ایک سلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے دونوں چیزوں کو بیلنس میں رکھا، قرآن کو بھی دے کر گئے اور اہل بیت علیہ السلام کو دے کر گئے۔ قرآن کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ذالکہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دس یعنی ہذا، دیٹ یعنی ذالکہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ جو میری آیات ہیں جو اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہیں یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب یہاں پہ دور کی بات ہو رہی ہے عزیزان گرامی، پیغمبر ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ گئے ہیں، ایک ہے اہل بیت اور دوسرا ہے قرآن۔ قرآن ہذا کا استعمال کر رہا ہے، لیکن غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے علی کو جب اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو وہاں پر ہذا کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو عزیزان گرامی، علی کے لیے ہذا اور قرآن کے لیے ذالکہ، یعنی علی کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ جب یہ ہذا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ذالکہ کو کیا سمجھیں گے؟ لہذا پہلے قریب والے کو سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ معاویہ کے زمانے میں معاویہ مدینے گیا اور جانے کے بعد آ کر کے مخبروں نے خبر دی کہ بھائی تم آئے ہوئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ مدینے میں ہو کیا رہا ہے؟ تو معاویہ نے کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے ابن عباس جو ہیں وہ مفسر ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں؟ کہا مجھے علم ہے کہ ابن عباس مفسر ہیں اور تفسیر قرآن لکھتے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا ابن عباس تفسیر قرآن کی آڑ میں فضائل علی کو بیان کر رہے ہیں؟ تو معاویہ نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، ابن عباس کی تفسیر کو میں نے خود سنا بھی ہے اور پڑھا بھی، لہذا ابن عباس کو بلاؤ ذرا پوچھیں، سوال کریں ان سے۔ اب جناب ابن عباس کو لایا گیا معاویہ کے سامنے۔ اب معاویہ کہتا ہے کہ بھائی ابن عباس تم اپنے کام کو انجام دے رہے ہو، اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہو باخوبی۔ تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو میری ذمہ داری ہے تفسیر کو لکھنا اور تفسیر کو بیان کرنا، میں اس کو لکھ بھی رہا ہوں اور لوگوں کے درمیان نشر بھی کر رہا ہوں اور بیان بھی کر رہا ہوں۔ اب معاویہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ تم تفسیر کی آڑ میں اہل بیت کے فضائل کو اور علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہو۔ تو جناب ابن عباس جواب دیتے ہیں کہ اے معاویہ کوئی آیت ایسی بتا دو جو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے ہو۔ بھائی جس قرآن کی آیت کو میں پڑھتا ہوں اور اس کی تفسیر کو بیان کرتا ہوں ہر آیت میں علی کی فضیلت نظر آتی ہے، لہذا پورا قرآن علی کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، میں بھی مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ تو بھائی معاویہ کہتا ہے کہ تم نے کون سی آیت میں علی کی فضیلت کو دیکھا اور اس کی تفسیر کو بیان کیا؟ کہا جس آیت کو میں اٹھا کر کے دیکھتا ہوں اس آیت میں علی کی فضیلت نظر آتی ہے۔ اب معاویہ جناب ابن عباس سے کہتا ہے کہ بھائی ذرا تم آیات پڑھو اور اس کی تفسیر کو بیان کرو، میں بھی سنوں اور دیکھوں کہ کیا اس میں علی کی فضیلت چھپی ہے، پوشیدہ ہے۔ اب جناب ابن عباس مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جناب ابن عباس کہتے ہیں کیا قرآن کی آیت نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس میں خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے نجاست کو اور رجس کو دور کر دیا۔ معاویہ نے کہا یہ آیت تو میں نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں اہل بیت کی فضیلت ہے اور علی کی بھی فضیلت ہے، کوئی دوسری آیت پڑھو۔ اب جناب ابن عباس دوسری آیت پڑھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہا مجھے پتا ہے کہ یہ آیت بھی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اس میں بھی علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے، کوئی دوسری آیت پڑھو۔ اب جناب ابن عباس اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو غدیر میں نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کیا تھا۔ دوسری آیت پڑھو، پھر جناب ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہا یہ بھی حکم تب آیا تھا کہ جب پیغمبر غدیر کے میدان سے گزر رہے تھے، اس وقت پیغمبر کے اوپر یہ حکم آیا تھا. یعنی جناب ابن عباس آیات کو پڑھتے جا رہے تھے اور معاویہ خود علی کی فضیلتوں کو قبول کرتا جا رہا تھا. اب معاویہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ بھئی جتنی آیات تم نے پڑھی میں قبول کرتا ہوں کہ اس میں علی کی فضیلت ہے، لیکن ایک آیت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اب اس میں تم بتاؤ کہ علی کی فضیلت کہاں ہے. اب وہ ایک آیت پڑھتا ہے معاویہ. جب وہ پڑھتا ہے اس آیت کو، وہ آیت یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال کی پہلی آیت کو پڑھتا ہے. اب کہتا ہے دکھاؤ ذرا اس میں علی کی ولایت کہاں ہے، علی کی فضیلت ثابت کر کے دکھاؤ. تو اب جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ اے معاویہ، کیا تم اس زمانے کو بھول گئے جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا اور اہل مدینہ پریشان ہو گئے تھے؟ تو اس وقت علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے باہر آئے تھے اور زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا کہ اے زمین تھم جا، ابو تراب حکم دیتا ہے. تو معاویہ کہتا ہے کہ بھئی یہ فضیلت بھی میں نے علی کی سنی ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن خود بخود علی کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ پورا قرآن نہیں بلکہ پورا اسلام علی کے فضائل کو بیان کر رہا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، خود اللہ کے رسول نے مولا کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا اور یہ بتایا کہ بھئی دیکھو دین کامل ہو سکتا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے ہو سکتا ہے. نماز بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا، حج بھی موجود تھا، زکوٰۃ بھی مسلمان دے رہے تھے، جہاد پہ بھی جا رہے تھے، لیکن دین کامل نہیں ہو رہا تھا، دین مکمل نہیں ہو رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب غدیر کے میدان میں پیغمبر خود بھی آئے اور علی کو بھی اپنے ساتھ لائے تو اس وقت اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب میں ان مسلمانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے جب دین کامل نہ ہوا تو تمہارا ایمان کامل کیا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں، امکان ہی نہیں. لہذا ہر مرحلے پہ تم سے سوال کیا جائے گا، ہر مرحلے پہ تم سے پوچھا جائے گا. روایت میں آئے کہ 90 مقامات ہیں برزخ کے سفر میں، 90 مقامات کہ جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اور ہر مقام پہ ولایت سے متعلق سوال کیا جائے گا. اور جہاں مسلمان ادھر اور ادھر ہوئے وہیں جہنم میں فرشتے جھونک دیں گے. لہذا امکان نہیں ہے. اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ بار الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. بھئی صراط مستقیم ہمیں غدیر کے میدان میں مل چکی ہے، غدیر کے میدان میں ہم صراط مستقیم کو پا چکے ہیں. لیکن جو ہمارے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور ہم کہتے ہیں ہم سیدھے رستے کے اوپر باقی ہیں لہذا اس کے اوپر باقی رہیں. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم کو پار کرنا ہے پل صراط، اور وہ پل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لہذا اس کو پار کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پار کرنے کے لیے پریکٹس ہونی چاہیے، اور وہ پریکٹس دنیا میں ہی ہو سکتی ہے، اور وہ پریکٹس ایسے ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی کو دیکھ کے ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو علی کے راستے کے اوپر دنیا میں چلے گا وہ صراط مستقیم کو بھی پار کر لے گا. لیکن جو بیچارے نماز میں ادھر اور ادھر دیکھتے ہیں جب پل صراط پہ جائیں گے تو کچھ ادھر گریں گے کچھ ادھر گریں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا ہر چیز کا فلسفہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کی محبت وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم سے ہر مقام پہ پوچھا جائے گا. قبر میں بھی تم سے علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، محشر میں بھی علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دنیا میں بھی علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آخرت میں بھی علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آسمان بھی علی کے بارے میں پوچھے گا، زمین بھی علی کے بارے میں پوچھے گی، درخت بھی علی کے بارے میں پوچھیں گے، پرندے بھی علی کے بارے میں پوچھیں گے، چرندے بھی علی کے بارے میں پوچھیں گے، جنات بھی علی کے بارے میں سوال کریں گے، انسان بھی علی کے بارے میں سوال کریں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی سے محبت کرتے ہو تبھی تمہیں حق ہے اس دنیا میں رہنے کا. لہذا
پیغمبر نے اسی لیے علی کا جو انتخاب کیا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ غدیر کے میدان میں کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ مدینے میں رہا کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جنگ کے میدان میں علی آپ کے ساتھ تھے، محراب پہ علی آپ کے ساتھ تھے، ممبر پہ جب آپ ہوتے تھے علی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے، تو کیا ضرورت تھی جلتے ہوئے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے کی؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا، خانہ کعبہ سب سے زیادہ دنیا میں مقدس مقام ہے، لہٰذا جس وقت آپ حج کرنے گئے تھے خانہ کعبہ کی چھت پہ خود بھی جاتے، علی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اور اس مقدس مقام کے اوپر جا کر کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مسجد سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، آپ مسجد میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے، آپ محراب سے علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے، آپ گھر سے علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن عزیزان گرامی ہمیں تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں پر پیغمبر نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا کر یا مسجد کی محراب کے اوپر آ کر یا مسجد کے ممبر کے اوپر آ کر یا گھر میں جا کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہو۔ ہمیں روایت اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان ایک جلتے ہوئے میدان میں کیا، کیونکہ وہاں جلتے ہوئے لوگ موجود تھے، لہذا ان کو اور جلانا تھا۔ لہذا ایسے جلے ہوئے میدان میں کچھ جلوں کو جمع کیا اور ان کو اور جلا دیا۔ اب عزیزان گرامی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ نے غدیر کا میدان منتخب کیا علی کی ولایت کے لیے؟ اب وہ بھی سن لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی چھت سے پیغمبر اکرم علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے تو اس زمانے میں جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ جناب ابو ہریرہ کی روایات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، لہذا اس وقت کے کچھ لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ علی کی ولایت کا اعلان خانہ کعبہ سے کر رہے تھے ہم تو طواف کعبہ میں مشغول تھے، لہذا ہم سن نہیں سکے، ہم دیکھ نہیں سکے، ہم گواہی نہیں دے سکے، مسجد سے کر دیتے۔ شاید کچھ مسلمان یہ بعد میں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ جب مسجد میں اعلان کر رہے تھے ہم مسجد کی دیوار کی اس طرف تھے، لہذا ہم دیکھ نہیں پائے، ہم سن نہیں پائے۔ اگر گھر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے تو کچھ مسلمان یہ کہتے یہ تو گھر کی بات تھی، گھر میں رہ گئی۔ نہیں عزیزان گرامی، کھلے ہوئے میدان میں پیغمبر خود بھی آ گئے اور علی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے اور مسلمانوں کو دھوپ میں بے حد جلایا، بے حد جلایا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مسلمان اپنی عباؤں کو اتار اتار کر زمین کے اوپر رکھ رہے تھے، یعنی گرمی کا اور شدت کا یہ عالم تھا۔ ایسے جلے ہوئے میدان میں ایک ممبر کو تیار کیا گیا، وہ بھی دنیا کا انوکھا ممبر کہ جو کجاووں کے ذریعے سے تیار کیا گیا تھا، اس پہ خود بھی آئے اور علی کو بھی لائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت کا اعلان اتنا مہم کیوں تھا، کیونکہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا نہ نماز قابل قبول ہوتی نہ روزہ قابل قبول ہوتی۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ شاعر کہتا ہے کہ جب غدیر کا آیا جنشن خدا نے دیا ڈائریکشن، اے محمد علی کا کر دو سلیکشن، اور جیسے ہی ہوا سلیکشن کچھ لوگوں کو ہو گیا ٹینشن۔ لہذا اس سے زیادہ مختصر الفاظوں میں آپ کو غدیر کا منظر بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ علی کی محبت ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے جو نعمت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یومئذ عن النعیم، یومئذ تحدث عن النعیم، قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون سی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نعمت ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے یا نہیں ہے۔ کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں یہاں کی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا کیا نبیوں کے لیے بھی یہ شرط ہے؟
تو اس وقت امام صادق نے یہ جواب دیا حتیٰ خاتم النبیین کے لیے بھی یہ شرط ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دیں، کیونکہ میں نے، اب امام فرماتے کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ کی حدیث کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت کے ان 8 دروازوں سے گزر رہا تھا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جب ان دروازوں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے ان دروازوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو لہذا لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں جب تک اس میں محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ تب تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں علی ولی اللہ نہ ہو، تو لہذا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک کو بھی جدا کیا تو نہ توحید باقی رہے گی نہ رسالت باقی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، علی کی محبت نقطہ اعتدال ہے۔ دیکھیں غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جب سب کو روکا تو اس میں جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ بھائی علی سے اگر محبت کرتے ہو تو اعتدال میں محبت کرنا، نہ آگے چلے جانا نہ پیچھے رہ جانا، یعنی علی سے نہ آگے جانا ہے نہ علی کے پیچھے رہنا ہے، جہاں پر علی ہے اسی نقطے کے اوپر باقی رہنا ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے، بہرحال نصیریت کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہے، تو اس واقعے کو بھی میں نقل کر دوں مختصر وقت میں۔ نصیریت جو عام ہوئی ہے سب سے پہلے یہ شام سے عام ہوئی ہے۔ بھائی معاویہ کے زمانے میں معاویہ نے 2 طرح کے نظریات پیش کیے مولا علی کے مقابل میں۔ ایک نظریہ وہ یہ پیش کیا کہ بھئی معاویہ اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو ان بیوہ عورتوں کے گھروں میں بھیجتا تھا کہ جو علی کے چاہنے والے ہوتے تھے اور علی کے ساتھ جنگوں میں شہید ہو گئے ہوتے تھے، تو لہذا ان کی عورتیں بیوہ تھیں، ان کے گھروں میں رات میں وہ جاتے تھے معاویہ کے لوگ اور جا کر کے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور بعد میں یہ کہتے ہوئے بھاگتے تھے گھروں سے کہ ہم علی کے ساتھی ہیں۔ لہذا اس طرح سے مولا کائنات کی شخصیت کو معاویہ نے مجروح کیا۔ دوسرے لوگ جو علی ابن ابی طالب کے خلاف آمادہ اور تیار کیے، ان کے درمیان ایک ایسا عقیدہ رائج کیا کہ جس کو نصیریت کہتے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ علی تو بندے نہیں، علی تو خدا ہے، علی معبود ہیں، علی خدا ہیں۔ لہذا کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے اور کچھ علی ابن ابی طالب کے مخالف ہو گئے۔ لہذا یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے میں جنگ صفین ہوئی، تو ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، شام سے آیا، اور آ کر کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ یا علی میں شام سے آیا ہوں۔ امام نے کہا اچھا بھائی شام سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہا میں آپ کو خدا مانتا ہوں۔ اب مولا نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، مجھے خلق کیا ہے، میں عبد ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ اب وہ نصیری تھا، گمراہ شدہ تھا، لہٰذا وہ تو اپنی بات کے اوپر اڑ گیا، وہ کہنے لگا یا علی میں تو آپ کو خدا مانوں گا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، علی کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اعتدال سے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ یا علی، مولا فرما رہے کہ بھائی میں خدا نہیں ہوں، کہہ رہا آپ خدا۔ مولا نے پہلی مرتبہ سمجھایا، وہ اپنی بات کے اوپر باقی رہا، دوسری مرتبہ سمجھایا، وہ اپنی بات کے اوپر باقی رہا، تیسری مرتبہ بھی مولا نے کہا کہ دیکھو بھائی میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، اگر تم نے اب کی مجھے خدا کہا تو میں تمہارے پر حد جاری کروں گا، میں تم کو مار دوں گا۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا یا علی میں آپ کو خدا مانتا ہوں۔ امام نے تلوار لی اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اب وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ابن عباس آ گئے۔ ابن عباس نے دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے کہ جس کا خون بہہ رہا ہے اور گردن تن سے جدا ہو گئی ہے۔ امام خیمے میں تھے، ابن عباس آتے ہیں مولا علی کے پاس اور آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا علی یہ کون شخص ہے کہ جس کو آپ نے مار دیا، قتل کر دیا؟ کہا بھئی مسئلہ یہ شام سے آیا ہے، ایک نصیری ہے کہ جو مجھے خدا کہہ رہا ہے، میں اس کو سمجھا کے پریشان ہو گیا ہوں، لیکن یہ اپنی بات کے اوپر باقی تھا، جب 3 مرتبہ میں نے حجت کو تمام کر دیا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب ابن عباس یہ کہتے کہ یا علی تھوڑا اور سمجھاتے، تھوڑا اور بتاتے، شاید مان جاتا۔ اب مولا سمجھا بھی چکے تھے اور بتا بھی چکے تھے، تو مولا نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے ابن عباس کو دیکھا اور فرمایا اے ابن عباس جاؤ میں دوبارہ زندہ کر رہا ہوں، تم ہی سمجھا لو۔ کوكب دری میں یہ روایت موجود ہے، مولا نے فرمایا اے ابن عباس میں زندہ کر رہا ہوں، جاؤ تم اس کو سمجھا لو۔ اب جیسے ہی جناب ابن عباس باہر گئے دیکھا وہ شخص زندہ موجود تھا۔ جناب ابن عباس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہنے لگے کہ بھائی تم شام سے آئے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم علی کو خدا مانتے ہو، علی جو ہے وہ عبد ہیں، بندے ہیں، نہ کہ معبود۔ تمہارا یہ عقیدہ، تمہاری یہ فکر غلط ہے۔ اب وہ شخص جانتے ہیں آپ جناب ابن عباس کو کیا جواب دیتا ہے؟
کہا ابھی تک تو میں نے یہ سنا تھا کہ علی خدا ہیں، علی کے پاس معجزات موجود ہیں، لیکن اب میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، لہذا علی نے پہلے مجھے مارا اور دوبارہ زندہ کر لیا، لہذا اب میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا۔ اب مولا مسکراتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، کہا اے ابن عباس تسلی ہو گئی، سمجھ گئے، میں اس کو سمجھا کے پریشان ہو گیا تھا، لیکن یہ اپنی بات کے اوپر باقی تھا، لہذا اب میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں اس کے اوپر دوبارہ حد جاری کروں۔ اب یہ شخص بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ یا علی ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیے، آپ میرے خدا ہیں، آپ میرے معبود ہیں، لیکن میری وصیت ہے، لہذا وصیت کے اوپر عمل کرنا واجب ہے اسلام میں۔ تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری وصیت کو پورا کروں گا، کیا وصیت ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے میں اپنے خانوادے سے ایک مرتبہ مل لوں، ملاقات کر لوں، اپنے قبیلے والوں سے مل لوں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اپنے خانوادے والوں کو دعوت دے دو، بلا لو، اور جو ان سے کہنا ہے وہ کہہ دو۔ اب اس نے تمام اپنے اہل خانہ کو بلایا، تمام قبیلے والوں کو بلایا، تمام گاؤں والوں کو بلایا، اور لا کر کے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اے لوگوں سن لو، ابھی تک تو میرا عقیدہ علی کے اوپر تھا کہ علی خدا ہیں، لیکن آج میں نے دیکھ لیا ہے اور یقین کامل کر لیا ہے، کیونکہ خدا کی صفات میں یہ صفات ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو مارتا ہے وہی قیامت کے دن زندہ بھی کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا اس طرح کے عقائد بھی ہمارے درمیان رائج کیے گئے، لیکن عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ نہ ہمیں امام کے آگے چلنا ہے نہ ہمیں امام کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس نقطہ اعتدال کے اوپر باقی رہنا ہے کہ جس نقطہ اعتدال کے اوپر اہل بیت علیہ السلام ہمیں چلنے کے لیے کہہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ عمل کہ جو ہم اپنی نمازوں میں انجام دیتے ہیں یا عبادتوں میں انجام دیتے ہیں یا اکثر شاعری میں کہتے ہیں ہم اپنے، کیا امام صادق نے یا امام جعفر نے اس عمل کو انجام دیا؟ کیونکہ ہمارے لیے کوئی عالم یا کوئی شاعر حجت نہیں ہے، کوئی مجتہد حجت نہیں، ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت حجت ہے۔ دیکھیے سیدھی بات ہے، نہ ہمارے لیے کوئی مجتہد حجت ہے، نہ کوئی شاعر حجت ہے، نہ کوئی مولانا حجت ہے، ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کا عمل حجت ہے۔ جو امام صادق کر گئے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، جو امام باقر کہہ گئے ہیں وہی ہمیں سننا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا بس آپ کی زحمت تمام، کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں، لہذا کچھ شعر کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی ایک ذوق اور شوق ہوا، لہذا کچھ شعر میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں لکھے ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ شاعر کہتے ہیں کہیں علی کی ولایت بیاں ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیاں ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے۔ کہیں علی کی ولایت بیاں ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے، اور بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، ہمارے گھر کی زمین آسماں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی زمین آسماں ہو رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری ملاقات سب سے پہلے جو ہوگی ہمارے امیر، ہمارے مولا، ہمارے آقا علی بن ابی طالب سے ہوگی، لہٰذا اس کو شاعر کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، یہ حقیقت ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، اور جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو، حمیرہ کہتے ہیں لال چیز کو، جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو جو لال مدح علی میں ذبح ہو رہی ہے، جو لال مدح علی میں ذبح ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے علی کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں اگر وہ جسمی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے بوڑھے ہو جائیں، لیکن ولایت علی بن ابی طالب وہ چیز ہے، محبت علی وہ چیز ہے کہ جو ان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہے، یعنی ان کی روح کو بچپن سے لے کر بزرگی تک جوان رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن علی کی دید کی چاہت جواں ہو رہی ہے، ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن علی کی دید کی چاہت جواں ہو رہی ہے،
اور میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی، میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی، یہ جستجو مجھے اے مہرباں ہو رہی ہے، یہ جستجو مجھے اے مہرباں ہو رہی ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں یہ راز رکھوں گا، ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں یہ راز رکھوں گا، یہ بات میرے تیرے درمیاں ہو رہی ہے، یہ بات میرے تیرے درمیاں ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا۔ معبود جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو نست و نابود کر دے۔ معبود ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار تجھ سے اہم دعا یہ ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے امام کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔